السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. دیپاولی کے تعطیلات کے بعد آن لائن لیکچرز کی آغاز پر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. پچھلے لیکچرز میں ہم نے عہد متوسطین کے جو شعراء ہیں جس میں ذوق، غالب وغیرہ کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا تھا. آج جس شاعر کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے مومن خاں مومن. یہ غالب کے ہم عصر شاعر ہیں. غالب نے جس طرح سے غزل گوئی میں اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں، اسی طرح مومن کا بھی اصل میدان غزل گوئی ہی ہے. ہم ان کا مختصراً تعارف دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی شاعری پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. مومن خاں نام ہے اور مومن ان کا تخلص ہے. 1800 میں دہلی میں پیدا ہوا. سن 1800 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام حکیم غلام نبی تھا. ان کے دادا حکیم نامدار خان شاہ عالم کے عہد میں کشمیر سے دلی آئے تھے اور شاہی طبیبوں میں شامل ہوئے. کشمیر سے ان کے دادا دلی آئے تھے یا دہلی آئے تھے اور شاہی طبیبوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مومن نام رکھا تھا. مومن جو نام رکھا گیا تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے کہنے پر نام رکھا گیا تھا. ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی. پھر شاہ عبدالقادر دہلوی سے ان کی تعلیم ہوئی. شاہ ولی اللہ کا جو خاندان تھا مدتوں دلی میں اپنے علم و فضل کے لیے مشہور رہا ہے. یعنی کہ شاہ عبداللہ جن سے مومن نے تعلیم پائی، ان کا خاندان صدیوں سے تعلیم کو لے کر یا علم و فضل کے لیے دلی میں بہت زیادہ مشہور تھا. تو مومن کی یہ خوش نصیبی تھی کہ مومن کو اتنے بڑے علم و فضل والے گھرانے سے تعلق رکھنے والے استاد کی شاگردی نصیب ہوئی. استاد کی استادی نصیب ہوئی اور یہ ان کے شاگرد ہوئے. ایسے گھرانے میں انہیں تحصیل علم کا موقع ملا. تو یہ بات واقعتاً قابل خوش نصیبی ہے یا خوش نصیبی کی بات ہے کہ اتنے تعلیم یافتہ گھرانے کے استاد سے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. والد اور چچا نے فن طب کی تکمیل کی تھی. ان کے والد اور چچا جو تھے فن طب کی تکمیل کی تھی، یعنی کہ تعلیم انہوں نے فن طب میں حاصل کی تھی ان کے والد نے اور چچا نے. نجوم میں مہارت رکھتے تھے، نجوم میں بھی مہارت تھی. شعر و شاعری سے خاص لگاؤ تھا.
شعر و شاعری سے انہیں بہت زیادہ لگاؤ تھا. ابتدا میں شاہ نصیر سے اصلاح لی اور ابتدا میں انہوں نے کس سے اصلاح اپنی شاعری کی لی تھی؟ شاہ نصیر سے. مومن کی طبابت ورثے میں ملی. بے چین طبیعت نے اختر شناسی سے روشناس کیا. ہوا یہ کہ مومن کی جو بے چین طبیعت تھی اس کے نتیجے میں انہیں اختر شناسی سے روشناس کیا گیا یا ان کی طبیعت روشناس ہوئی. مزاج کی رنگین افتاد نے عاشق مزاج بنایا اور حسن و عشق کی گود میں پلی ہوئی زندگی نے ان کی شاعری کو رنگین تغزل سے سرفراز کیا. یہ خوبیاں ان کے غزلوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رنگین مزاج تھے، یعنی کہ ان کا جو مزاج رنگین تھا اس نے انہیں عاشق بنایا اور پھر حسن و عشق کی گود میں، چونکہ ان کا جو تعلق تھا ایسے گھرانے سے تھا جہاں پہ پیسوں کی کمی نہیں تھی، آرام و آسائش یا زیبائش سب کچھ میسر تھا، جس کے نتیجے میں انہیں پریشانیوں، مصیبتوں، صعوبتوں ان میں سے کسی چیز کا سامنا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں ہم کو غم دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، اور اس کے برخلاف ان کی شاعری میں رنگین تغزل وغیرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. ان کی جو تصنیفات ہیں کلیات اردو، دیوان فارسی، انشاء فارسی ان سے یادگار ہیں. یہ کچھ نام کلیات کے دیے گئے ہیں جس میں کلیات اردو ہے، دیوان فارسی ہے اور انشاء فارسی. اور 1851 میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا. صرف 51 برس کی عمر میں ہی وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. اب مومن کی جو شاعری ہے وہ اصل میں اردو شاعری کی ایک صنف پر محیط ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یا انہوں نے سب سے زیادہ جس صنف کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی تھی وہ تھی غزل. اسی لیے مومن کا شمار اردو کے اچھے غزل کو شعراء میں ہوتا ہے. واقعات حسن و عشق کو دل فریب بندشوں و نرالی ترکیبوں سے ادا کرتے ہیں. ان کی خوبی یہی ہے کہ جو حسن و عشق یا محبت کے دوران جو واقعات پیش آتے ہیں ان واقعات کو وہ دل فریب، جو دل کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں، ایسے بندشوں اور نرالی ترکیبوں سے ادا کرتے ہیں. ان کا کلام نازک خیالی اور بلند پروازی کا آئینہ دار ہے. ان کے کلام کی اور خوبی کیا ہے؟ نازک خیالی ہے. ان کا کلام میں نازک خیالی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور بلند پروازی کا آئینہ دار بھی ان کی غزلوں کو کہا جاتا ہے. اکثر مواقع پر مضمون کے اجزاء چھوڑ جاتے ہیں. اور یہ کام مخاطب کے سپرد کرتے ہیں کہ ان کو پورا کرے، جس سے خاص لطف پیدا ہو جاتا ہے. ان کی ایک خوبی ہے کہ اکثر موقعوں پر وہ جو مضمون ہے، مضمون کے اجزاء کو اس ڈھنگ سے چھوڑ جاتے ہیں کہ جو قارئین ہیں، جو سامعین ہیں، وہ اپنی سوچ، اپنی سمجھ کے حساب سے اس کو مکمل کریں، جس سے غزلوں میں ایک خاص قسم کا لطف بھی پیدا ہوتا ہے. یہی ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کی خوبی ہے. طرز بیان میں سلاست اور کہیں کہیں جدت بھی ہے. بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت زیادہ سلاست اس میں دکھائی دیتی ہے. سلاست یعنی کہ سلسلے وار کوئی بات کہنا یا پھر روانی کہنا، روانی کے ساتھ کہنا، اور جدت، ایک نیا پن بھی ہم کو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے.
روزمرہ اور محاورے کے ساتھ ساتھ فارسی ترکیبیں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کام کیا ہے اپنی غزلوں میں؟ روزمرہ یعنی کہ روزانہ جو استعمال ہونے والے ہیں وہ، اور محاورے کے ساتھ ساتھ فارسی ترکیبیں استعمال کیا ہیں۔ تو روزمرہ کے محاوروں کا بھی استعمال انہوں نے اپنی غزلوں میں کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فارسی کے ترکیبوں کا بھی استعمال اپنی غزلوں میں کیا ہے۔ یہاں پر میں چند اشعار پیش کروں گا جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کی غزلوں میں کس طرح کی خوبیاں ہیں۔ ان کے بہت اشعار لوگوں کی زبان پر آج بھی سنائی دیتے ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، مانا کہیں خلل پڑے آپ کے خواب ناز میں، ہم نہیں چاہتے کہ اپنی شب دراز میں۔ یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، میں الزام اس کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا۔ اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا۔ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ۔ میرے تغیر رنگ کو مت دیکھ، میرے تغیر رنگ کو مت دیکھ، تجھ کو اپنی نظر نہ ہو جائے، تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے۔ اس طرح سے مومن کی غزلوں میں نازک خیالی، بلند پروازی اور پھر سلاست طرز بیاں میں جدت بھی ہے۔ روزمرہ محاوروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ فارسی ترکیبیں بھی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مومن خان مومن ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی زیادہ تر شاعری یا اپنی غزلوں کا جو موضوع بنایا ہے وہ حسن و عشق یا عشق و عاشقی کو بنایا ہے۔ اتنے خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے عشق کے موضوعات کو پیش کیا ہے۔ نازک خیالی ان کے یہاں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کی ایک اور خاص خوبی جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے مقامات پر مضمون کو اس ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں اور اس انداز سے چھوڑ دیتے ہیں اس کو نامکمل، کہ سامعین خود اپنے حساب سے اس کو مکمل کر لیں یا اس کو تکمیل کرنے کی کوشش کریں، جس سے غزلوں میں ایک لطف پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو خوبی ہے بہت کم شعراء کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مومن نے اپنی جو زندگی ہے اس پوری زندگی میں ایسے اصطلاحوں کا بھی استعمال کیا ہے جو علم نجوم، علم فلسفہ یا طب وغیرہ سے بھی جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مومن کی خاص بات یہی ہے کہ مومن نے اردو غزل کو عروج بخشنے میں نہایت ہی اہم کردار یا اہم رول ادا کیا ہے۔ مومن خان مومن کا اگر ہم
پوری شاعری کا یا انہوں نے جو اپنی خدمات اردو ادب کو لے کر دی ہیں اس کا کچھ حصے بنا کر یا کچھ حصوں میں اس کو تقسیم کر کر اگر مطالعہ کریں گے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. اسی لیے ہم نے آج مختصراً طور پر اس لیکچر میں مومن کے تعارف اور ان کی زندگی میں جو انہوں نے خاص طور پہ اردو غزل گوئی کے لیے کیا یا اردو غزل گوئی کی جو ان کی خوبیاں تھیں اس کی مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. آئندہ آنے والے لیکچر میں مفصل طور پر مومن کی شاعری کی مختلف اصناف سخن میں جو خوبیاں ہیں جو خامیاں ہیں یا ہم اس کا تجزیاتی مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ.